ان کو بھی چوٹ لگی ہے اور ان کے بازو کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے اس کانفرنس کے شروع ہونے سے پہلے ان کو چوٹ لگی. ان کے لیے دعا فرمائے. بڑی سنگین چوٹ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جلد شفا فرمائے. اور امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میرے دوستوں، مظلومیت کے بہت سے روپ ہیں، لیکن یہاں مظلومیت کا عجیب رنگ نظر آ رہا ہے کہ حکومت بھی اپنی ہے، اقتدار بھی اپنا ہے، فوج بھی اپنی ہے، اور حکومت بھی ایسی جو استحکام میں، طاقت میں، قوت میں اپنی مثال آپ ہے. فوج بھی ایسی جس نے اندلس اور افریقہ کے جنگلات کو تاراج کر کے اسلام کا پھریرا لہرایا ہے. فوج بھی ایسی کہ جو خشکی کے بعد اب سمندر کے سینے کو چیرتی ہوئی مکہ کے در یتیم کے دین کا پیغام لے کر پہنچ رہی ہے اور سلطنت روما کی سطوت کو خاک میں ملا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود مظلومیت کا عالم دیکھیے کہ جس کے ایثار و قربانی پر مسجد نبوی کی توسیع ہوتی ہے، جس کے ایثار و قربانی پر مدینہ والوں کو پینے کے لیے میٹھا پانی مہیا ہوتا ہے، جس کے ایثار و قربانی نے خانوادہ نبوت کے چہروں پر کتنی ہی بار مسکراہٹیں بکھیری ہیں، جو رسول اللہ کے چہرے کی عبارت کو پڑھ کر اپنی دولت لٹاتا چلا جاتا ہے، جو اتنا باحیا ہے کہ نہ صرف زمین والے بلکہ عرش کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. اسی لیے کسی نے کہا تھا، عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا، رتبہ خدا ودایا سنیا دا پیش وادا، جس دا حیا کرے دے عرشاں دے نوری سارے، پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے، کیوں نہ کرے حیا پھر سرتاج انبیاء دا، رتبہ خدا ودایا سنیا دے پیش وادا. جس کی کردار، اخلاق، ہمت، عزم، حوصلہ اور جس کی شخصیت اتنی بلند ہے کہ نبوت بھی جس سے حیا اور جس کا لحاظ کرتی ہے، اس شخصیت کو اپنے ہی دور خلافت میں، اس کے اپنے ہی گھر میں اس طرح مقید کر دیا جاتا ہے کہ پانی بھی بند ہے، کھانا بھی بند ہے. اور یہ بندش ایک آدھ دن کی نہیں بلکہ 40 دن گزر چکے. پورا ایک چلہ ہے، محاصرہ ہے. سبائی اور مفسد اور بدماش ٹولہ ایک ہی مطالبہ کرتا ہے کہ ایک ہی صورت میں جان بخشی ہو سکتی ہے اگر تم خلافت سے دستبردار ہو جاؤ. لیکن لسان نبوت سے حکم پانے والے عثمان نے، جسے نبوت نے خود حکم دیا تھا، عثمان جان دے دینا لیکن خلافت کی جو قمیص میرا رب تجھے پہنچائے گا وہ اپنے تن سے مت اتارنا. عثمان خاموشی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، عزیمت کے ساتھ بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے. انسانی عقل سوال کرتی ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا، اس بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنا انسانی فطرت کے بس کی بات نہیں. لیکن عثمان کہتا ہے کہ اگر بھوک لگتی ہے نماز پڑھتا ہوں، پیاس لگتی ہے قرآن پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت میری پیاس بجھا دیتی ہے، نماز کی عبادت میری بھوک کے احساس کو ظاہر کر دیتی ہے. اس عثمان کے گھر میں بدماش اترتے ہیں، تلوار بے نام ہوتی ہے، خون آشام نیزے عثمان کی طرف بڑھتے ہیں. اس عثمان کی جو مظلوم مدینہ ہے، اس عثمان کی جو امیر المومنین ہے، اس عثمان کی جو امام المتقین ہے، اس کی مظلومیت کا وارث آج ہر سنی بچہ بچہ ہے. کہنے دیجئے اسی عثمان کے اندر کے گھر کے اندر کے منظر کو دیکھیے تو عثمان کے وجود سے لہو کے سوتے پھوٹنے والے ہیں، عثمان کے لہو کی بوندیں بکھرنے والی ہیں. لیکن بدماشوں نے اپنی چال بازی کے ساتھ دروازے پر یہ دغا کی چال چلی. وہاں پہ کچھ نوجوان آئے، کچھ لوگ آئے جنہوں نے
जनाब उस्मान के दरवाजे पे खड़े हुए दो शहजादों को, खानदाने नबूवत के दो फूलों को शमशीर जनी में उलझा रखा है। जरा दरवाजे की तरफ नजर दौड़ा के देखिए और कहने दीजिए, अजीब रब्त है, कभी शजरे बैठे रिजवान के नीचे, कभी शजरे बैठे रिजवान के नीचे कमली वाला हसनैन का नाना उस्मान के खून के बदले के लिए अपनी तलवार बेलियाम करता है। आज उस्मान की जान की हिफाजत के लिए मेरे नबी के नवासे नंगी तलवार लेकर उस्मान के दरवाजे पे पहरा दे रहे हैं। कहने दीजिए, दिफाए उस्मान के लिए जो तलवार उस्मान के दरवाजे पर हुसैन के नाम से, इमाम हसन के नाम से बेलियाम होती है, वो तलवार पर हक है या नहीं है? बुलंद आवाज पर हक है। आपकी आवाज सुनाई नहीं, ऊंची आवाज से बोलेंगे मैं अपनी बात करूंगा, और जितनी ऊंची आवाज से आप बोलेंगे आप मेरी बात समझ जाएंगे। बरहक है या नहीं? हुसैन की तलवार बरहक है नहीं? किस लिए बेनियाम हुई? बोलिए। अजीब तारीख का मजाक के सहाबा को एक तरफ और अहले बैत को एक तरफ खड़ा कर दिया। अजीब मजाक और अजीब सानेहा और अलमिया है कि दिफाए नामूसे सहाबा और दिफाए नामूसे अहले बैत को एक दूसरे से जुदा समझ लिया गया है। वरना कहने दीजिए, यही हुसैन की तलवार अगर उस्मान के दरवाजे पर मदीना के शहर में बेनियाम हुई है तो बिलाशुबा हक पर है, और यही तलवार मैदान करबला में वक्त के जाबिर के सामने अगर बेनियाम हुई है तो हक पर है। नारे तकबीर, तेरा हुसैन मेरा हुसैन, तेरा हुसैन मेरा हुसैन, नारे तकबीर। कहने दीजिए, जो जहन उस्मान की मजलूमियत को समझता है, जो दिल उस्मान की मजलूमियत पर तड़पता है या नहीं? बुलंद आवाज से। जो दिल उस्मान की मजलूमाना शहादत पर तड़पता है, जो आंख उस्मान गनी की मजलूमाना शहादत पर अश्कबार होती है, बिल्कुल बजा है। लेकिन कहने दीजिए, करबला के मैदान में कौन तड़पा है? जो फातिमा ज़हरा की कोख से जिसने जन्म लिया, जो अली की सल्ब से पैदा हुआ, जिसे नबुव्वत ने आंखों पे उठाया। और मुझे अपने पीर सैयद नफीसुल हुसैनी शाह रहमहुल्लाह तआला का ये जुमला कहने दीजिए, दुनिया वालों, औरों की अजमत को तुमने खतीबों अदीबों से समझा है, औरों की अजमत को तुमने किताबों से समझा है, लेकिन अगर अहले बैत की अजमत को समझना है तो नबुव्वत की आंख से देखो। इस आंख से देखो। बात समझ में आई कि नहीं? किसकी आंख से देखो? नबुव्वत की आंख से देखो। जब नबुव्वत की आंख ने हुसैन को देखा तो अपनी जुबान हुसैन के मुंह में डाल दी। जब नबुव्वत की आंख ने हुसैन को देखा तो हुसैन को कंधों पे सवार कर लिया। जब नबुव्वत की आंख ने हुसैन को देखा, सुर्ख धारीदार कपड़े में मलबूस, कुर्ते लंबे हैं शहजादों के, जब मस्जिद नबी के दरवाजे पे आए, गिरते पड़ते आ रहे हैं, गिरते हैं फिर उठ जाते हैं। नबुव्वत वाज इरशाद फरमा रही है। रहमत आलम की नजरों ने अपने लाडलों को देखा, अपने शहजादों को देखा। रसूलुल्लाह तड़प उठे, बाज को मुलतवी कर दिया, बाज इल्तिवा में डाल दिया। हुजूर लपक कर गए, किसी और सहाबी को हुक्म नहीं दिया, अबू बकर जा मेरे नवासों को उठा के ला, अली तू जा अपने बच्चों को उठा, उमर जाना मेरे नवासों को उठा के ला। रसूलुल्लाह ने मिंबर छोड़ दिया, बात छोड़ दिया। हुजूर तड़प करके मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पहुंचे। हुजूर ने दोनों शहजादों को अपने अपने कंधों पर, अपने बाजुओं में उठाया, मिंबर पर अपने बराबर बिठाया और फिर खुतबा इरशाद फरमाया। और साथ ही फरमाया, अल्लाह ने सच कहा, औलाद इंसान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान, इनका गिरना मुझसे गवारा नहीं हुआ। जनाब अबू हुरैरा से किसी ने पूछा, ये मेरा दर्द दिल है, सुन लीजिए, अभी मुफ्ती साहब तशरीफ लाने वाले हैं। जनाब अबू हुरैरा से किसी ने कहा, मुझे आपकी हर बात अच्छी लगती है, जिंदगी में कभी आपसे इख्तिलाफ नहीं हुआ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप हसन हुसैन पे इतना मरते क्यों? तो
توجہ ہے؟ حسن و حسین پہ اتنا مرتے کیوں ہیں؟ فرمایا تم نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا، میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی رسول اللہ کے ساتھ تھیں، حضور سفر پر جا رہے تھے، اثناء سفر حضور کو حسن و حسین کے رونے کی آواز آئی، حضور نے اپنی سواری تیز کی، جناب فاطمہ الزہرا کے کجاوے کے برابر پہنچے، فرمایا بیٹا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ جناب سیدہ فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پیارے ابا جان یہ پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ رحمت عالم نے فوراً صحابہ سے پوچھا کسی کے مشکیزے میں کچھ پانی ہے؟ کسی کے مشکیزے میں کچھ پانی نہیں تھا، بڑا مشکل سفر تھا، دشوار سفر تھا۔ رحمت عالم نے فرمایا فاطمہ ان دونوں میں سے ایک کو مجھے دو۔ جناب ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں رحمت عالم نے حسین کو جناب حسن کو ہاتھوں پہ لیا، اپنے سینے میں چھپا لیا، پھر اپنی زبان جناب حسن کے منہ میں ڈال دی، وہ چوسنے لگے۔ نبوت کا لعاب دہن جس کا ایک چھینٹا کبے پانی کے کنویں کو میٹھا کر دے، وہ لعاب حسن کے منہ میں اترتا چلا گیا، حسن کے پیاس کی تسکین ہو۔ پھر حضور نے حضرت امام حسین کو لیا، یہی عمل دہرایا، جن کی پیاس پر نبوت مضطرب ہوتی ہو، بے چین ہوتی ہو، کربلا میں ان کی پیاس پر میں مضطرب کیوں نہ ہوں، میرے دل میں بے چینی کیوں نہ ہو، کہنے دیجئے یہ وہ حسین ہے جس حسین کو رحمت عالم نے بچپن میں جب نماز فرض نہیں، حج فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں، ابھی امتحان باقی ہے، ابتلا باقی ہے، رحمت عالم نے بچپن میں ہی کہہ دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن و حسین صرف جنتی نہیں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آخری بات سن لیجئے، ہوتے والوں نے قربانی دی، مال خرچ کیا، کام کیا، زیب و زینت کی، آپ کے بیٹھنے کا سامان کیا، خورد و نوش کا انتظام کیا، ٹھہرانے کا انتظام کیا، معزز مہمانان گرامی کو بلایا، آپ کو ان کا مقصد سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ بھی جو قربانی دیتا ہے اس کا مقصد سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا؟ بلند آواز سے مال دیا، وقت دیا، محنت کی، مزدوری کی، پسینہ بہایا، چوٹیں کھائیں، ایثار کیا، قربانی کی، مطلب کیا ہے کہ لوگوں تک محمد عربی کا دین پہنچ جائے، لوگوں کے دل میں دین کا ذوق پیدا ہو جائے۔ جب قربانی دی جاتی ہے موقف سمجھ آتا ہے، جب قربانی دی جاتی ہے نظریہ سمجھ آتا ہے، جب قربانی دی جاتی ہے فکر سمجھ میں آتی ہے۔ نہ مجھے بتانا حسین نے معصوم علی اصغر بھی لٹا دیا، جوان علی اکبر بھی لٹا دیا، 72 تک قربان کر دیے، اپنی گردن بھی کٹوا دی، لہو بہا دیا، آج بھی تجھے حسین کی فکر سمجھ میں نہیں آئی؟ کمال ہے یار، یہ بھی تاریخ کا مذاق ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ حسین کس درد کو لے کے نکلا۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ جی اب چونکہ وقت مختصر ہے میں اس بات کو طول نہیں دیتا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ حسین تاریخ کے ایک ورق کا نام نہیں ہے، حسین تاریخ کے ایک ورق کا نام نہیں ہے جس کو الٹ کر پڑھا اور چھوڑ دیا، حسین تاریخ کے ہر ورق کے تسلسل کا نام۔ اگر احمد بن حنبل وقت کی حکومت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اسوہ حسینی ہے، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، شیخ ولی اللہ محدث دہلوی، شیخ احمد سرہندی مجدد الفیضانی، شیخ الہند حضرت نانوتوی، ہندوستان کا ہر عالم حق جب انگریز کو للکارتا ہے، جب وقت کے ظالم اور جابر حکمرانوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں تو کہنے دیجئے یہ اسوہ حسینی کا تسلسل ہے، یہ اسوہ حسینی کا تسلسل ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آئی، حفیظ جالندری نے اپنے الفاظ میں سمجھا دیا، 73 زخم ہیں بدن پر، نیزے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، یہ وہ بدن ہے جس پہ رسول اللہ نے بوسے لیے ہیں۔ مظلومیت عجیب ہے، وہ مظلوم بھی عجیب تھا، اپنی ہی حکومت میں، اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی اہل خانہ کے سامنے مظلومیت کی حالت میں شہید کیا گیا۔ اس کی مظلومیت بھی عجیب ہے، اپنے ہی اہل خانہ کے سامنے، اپنے ہی احباب کے ساتھ اس کو بھی شہید کر دیا گیا، اور پھر بعد از شہید اسے بھی معاف نہیں کیا گیا، بعد از شہادت اسے بھی معاف نہیں کیا گیا، اسے بھی 3 دن تک بے گور و کفن لاش مدینہ میں پڑی رہی، اس کے بھی لاشیں پر گھوڑے دوڑتے رہے،
اس کے بھی سر کو کریا کریا پھرایا جاتا رہا، اس کی خواتین کو بھی قید کیا گیا۔ مظلومیت کا یہ عالم ہے، لیکن جذبوں کا یہ عالم ہے، ہمت کی بلندی کا یہ عالم ہے، حوصلوں کی رفت کا یہ عالم ہے کہ حفیظ جالندھری بھی بدر میں آ کے کہتے ہیں لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی جدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کش سوار ہے کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، حسینی بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سارے یہ بہت پیارا کلام ماشاءاللہ مولانا حفیظ جالندھری صاحب کو شروع کیا۔ جناب حسین کا نام آئے پورا مجمع حسین حسین بولے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی جدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کش سوار ہے کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے۔ بڑا یہ کون حق پرست ہے میں رضائے بست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار کھاتے ہیں مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے۔ تیرا حسین میرا حسین، شاہ حسین شاہ حسین، واہ حسین شاہ حسین، تیرا حسین میرا حسین، شاہ حسین، تیرا حسین میرا حسین۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے مولا ابو بکر حسنین صاحب۔ بس یہی بتانا چاہتا ہوں وہ مظلوم بھی ہمارا ہے، یہ مظلوم بھی ہمارا ہے، اس کی مظلومیت کے وارث بھی ہم ہیں، اس کی مظلومیت کے وارث بھی ہم ہیں، اس لیے کہ ہم نے ابھی تک وہی مشل اٹھائی ہوئی ہے جو عثمان نے اٹھائی تھی، اور ہمارے ہاتھ میں اب بھی وہی جھنڈا ہے جو حسین کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ اس لیے حسین کا نام آئے تو بلند آواز سے کہیے یہ کون حق پرست ہے میں رضائے مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار کھاتے ہیں مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے، دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے، ادھر سپاہ شام ہے ہزار انتظام ہے، ادھر ہے دشمنان دین ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے بس خدا کا نام ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، ہم نے مظلومیت کی کوکھ سے اپنی فکری آزادی کو لیا ہے، ہم نے مظلومیت کی کوکھ سے حریت کا سبق لیا ہے، ہم نے مظلومیت کی کوکھ سے استقامت و عزیمت کا سبق لیا ہے، ہم نے مظلومیت کی کوکھ سے باطل اور ظالم سے ٹکرا جانے کا سبق لیا ہے، ہم گریہ و ماتم کر کے گھٹاتے نہیں شان حسین، حق تو یہ ہے کہ شہادت ہی تھی شایان حسین، اور کٹوا کر پیغام سن لیجئے پیغام سن لیجئے، کٹوا کر گردنیں بتلا گئے کربلا والے کبھی